أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی سامنے سے آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، نبی بھی ادھر سے آ رہے ہیں. اب کس موڈ میں تھے نبی وہ تو اللہ ہی جانے. آپ سمجھے، ادھر سے نبی آ رہے ہیں، ادھر سے علی آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو علی دست بستہ ہاتھ باندھ کے بارگاہ نبوت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. نبی نے یہ انداز دیکھا، علی کا مسکرا پڑے. یہ ادب دیکھا، یہ محبت دیکھی، مسکرا پڑے. پھر الگ ہٹ کے بات کر دی نبی نے. اے علی، تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ خود محمد الرسول اللہ پوچھ رہے ہیں، اے علی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جس کے روئے زیبا کو دیکھ کر دنیا دیکھنا شروع کیا، اس علی سے نبی پوچھ رہے ہیں تم نے دیکھا ہے؟ علی خاموش ہیں، علی خاموش ہیں. اللہ اس کا رسول جانے. اس علی سے بھی کہہ رہے ہیں تم جو سمجھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، میری حقیقت کچھ اور ہے. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں نے تو آیت کچھ اور تلاوت کی تھی، بات کہاں جا رہی ہے؟ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کی حقیقت کی معرفت صرف رب کو ہے. اور لاجیکل بھی بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی تھا ہی نہیں، صرف رب تھا، رب کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. اللہ نے سب سے پہلے ایک نور کی تخلیق فرمائی اور اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا. وہ نور کیا تھا؟ نور محمدی تھا. تو ایک بنانے والا تھا اور ایک بننے والا تھا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو حقیقت جانے. تو نبی کی حقیقت کی معرفت کسی کو نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو ان کے حق کے مطابق ان کی تعریف کرنا ناممکن ہے. یہ عقل کے دشمنوں کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ سارے فرشتوں کے لیڈر ہیں. کیا ہیں؟ اور فرشتوں میں ایک ہی پارٹی ہے، کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی کئی پارٹی ہوتی ہے نا، اپوزیشن رولنگ، وہاں صرف ایک پارٹی. اور سب کے لیڈر کون ہے؟ حضرت جبریل. حضرت جبریل ہے. آپ سمجھ گئے؟ حضرت جبریل شب معراج جب جا رہے تھے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. کہا
بس میری حد تو یہیں تک ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا نا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ بات بشریت کی کرتے ہیں، اب آؤ نور کی کر لیتے ہیں نا۔ جبریل نور اور میرے آقا بھی صرف نور۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو رب جانتا ہے۔ اب وہاں کیا ہے؟ آقا بھی نور، جبریل بھی نور، اور ایک نور سے کہہ رہا ہے نور کہ اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے۔ ارے یہ کیسا نور ہے جو اوپر جائے گا تو اس کے عروج بلند ہو جائیں گے، اور یہ کیسا نور ہے کہ اس کے پر جل جائیں گے۔ تو جبریل امی بھی نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ پوچھا تھا آقا نے کہ اے جبریل، اور ایک بات ہے، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے نا؟ تو ایک احسان کیا تھا جبریل نے آقا کے جد پر۔ آقا کے جد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک احسان کیا تھا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نا تو آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے فوراً لیا اور حضرت ابراہیم سے فرمایا حل لک حاجتی یا ابراہیم، آپ کو کوئی حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی اللہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ پوچھنا مدد کے لیے یہ احسان۔ اب جد پہ احسان کیا تھا جبریل نے، اب سدرۃ المنتہا پہ دیکھو اس احسان کا بدلہ احسان سے نبی کیسے دے رہے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، نبی کے جد تھے وہ، حل لک حاجتی یا ابراہیم، اور سدرۃ المنتہا پہ نبی جبریل سے پوچھ رہے ہیں حل لک حاجتی یا جبریل۔ تم نے میرے جد پر یہ پوچھ کر احسان کیا تھا، آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے جبریل تو بتاؤ۔ حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میری بھی رسائی نہیں ہوئی، اور حضرت جبریل اتنی بار بارگاہ نبوت میں خدمت کے لیے حاضر ہوئے کہ مزاج آشنا بھی تھے نبی کے، مزاج و طبیعت کو پہچانتے تھے۔ کہاں یا رسول اللہ؟ قربان جاؤ یار، ہم کس نبی کی امت ہیں، قربان جاؤ۔ حضرت جبریل جانتے تھے، پوچھا ہاں یا رسول اللہ مجھے ہے حاجت، ہے حاجت۔ کہا بولو جبریل تمہاری کیا حاجت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ آج وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں، قرب خاص میں جا رہے ہیں، تو میری یہ حاجت ہے کہ میری ایک سفارش رب سے فرما دیجیے گا۔ جبریل کیا سفارش ہے؟ کہا کہ بس اتنی سفارش ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو اس کے پروں کو، اس کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ اس لیے کہ جبریل امی جانتے تھے کہ یہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بات کرو، نبی خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمدن کثیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جبریل سے نبی نے پوچھا تھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری عمر کیا ہے یہ تو اللہ اس کا رسول جانے۔ اللہ اس کا رسول؟ تو رسول جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟
رسول نے پوچھا اس لیے کہ جبریل تم اپنا عقیدہ بیان کر دو. جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی عمر نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے. اور یہاں بحث ہو رہی کہ رسول یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اوپر آسمان افق پر میں نے ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی تابانیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ نور 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 بار چمکتے دیکھا ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں، باقی مجھے نہیں معلوم. میرے پیارے جبریل نہ جانے. اب کچھ ظالم ان حضرت جبریل علیہ السلام کو، یقیناً سارے فرشتوں کے امام ہیں، وہ ہے نا، بڑا مقام ہے ان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے اپنی جانوں پہ کتنا ظلم کیا کہ وہی لے کر آنے سے، وہی لے کر جبریل آتے تھے نا، اس لانے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو نبی کا استاد بتا دیا. ارے ظالموں، پوسٹ مین لیٹر لے کر آتا ہے، نہ وہ لکھنے والا ہوتا ہے نہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کا کام صرف لانے کا ہوتا ہے. صرف لانے کی وجہ سے تم نے جبریل علیہ السلام کو استاد کہہ دیا. ارے ظالموں، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. استاد لے کے آئے، دلیل لے کے آئے، دیکھیے پڑھایا. اچھا کیا پڑھایا؟ غار حرا میں تھے نبی، پڑھایا نا، اقرا پڑھیے. اور دوسرا ترہ یہ ہے، اس کا ترجمہ نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ. جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ. یہ ظالم ترجمہ کیا کرتے ہیں ما انا بقارئ کا، کہ یہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ارے ظالم، نہیں جانتا عربی کا کون سا ورڈ ہے جس کا ترجمہ نہیں جانتا کر رہے ہو تم؟ ما انا بقارئ کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں پڑھنے والا نہیں. یہ نہیں جانتا کس ورڈ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ ما انا بقارئ جو بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں، ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں. یہ کیوں کہا نبی نے؟ جبریل تو وہی لے کے آئے تھے نا. تو یہ سمجھ میں تب آئے گا کہ پہلے یہ دیکھو کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے. نبی اس وقت غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی یادوں میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے ذکر الہی میں. اب اس ڈوبے ہوئی حالت میں جبریل آئے، اقرا کہا، ڈسٹربنس ہوا، میں نہیں پڑھتا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ذکر الہی میں ہوں، اس وقت مستغرق ہوں، اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا. یاد الہی مستغرق ہے، میں نہیں پڑھتا. اب جبریل امی پریشان کہ نبی نے وہی بھیجی ہے، یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، کریں تو کیا کریں. تو پھر جبریل امی نے نبی کو اپنے سینے سے لگایا. پھر ظالموں نے غلطی کی کہ جبریل امی نے سینے سے لگا کے نبی کو پڑھنا سکھا دیا. ایسے ظالم ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پہ رحم نہیں کرتے اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا. ایسے ظالم ہے. جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا، حضرت جبریل نے جب سینے سے لگایا
لگایا کہ کیا بات ہے، یہ وہی لے کر آیا ہوں، یہ اقرا کہہ نہیں رہے ہیں، تو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو جبریل امی پر ظاہر ہوا کہ نبی جس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب تک ان کا نام نہ لیا جائے گا نبی پڑھنے والے نہیں ہیں. تو پھر جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی، جب رب کا نام لیا تو نبی پڑھنے لگے. جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا پڑھنے کیسے لگا؟ نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ یاد الہی میں تھے. جب جبریل امین نے سینے سے لگایا تو ان پر یہ راز ظاہر ہوا کہ اگر ان سے اس وقت کچھ پڑھوانا ہے تو جس رب کی یاد میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اس رب کا نام لینا ہوگا. تو پھر جبریل امین نے صرف اقرا نہیں کہا بلکہ کہا اقرا باسم ربک الذی، پڑھیے اس رب کے نام پر جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. تو نبی پڑھنے لگے، نبی پڑھنے لگے. تو ایسی ذات کی تعریف جس کی حقیقت کی معرفت کسی کو ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے حق کے مطابق ہم تعریف کیا کریں؟ جبریل کو نہیں معلوم، صدیق اکبر کو نہیں معلوم، مولا علی کو نہیں معلوم، معلوم ہی نہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ سے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بات بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف. دیکھیے اب ایسا چھڑ گیا ہے کہ واپس آنے کو جی نہیں رہا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام سلامتی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو، حکم ہے تم بھی درود و سلام بھیجو اے مومنو. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صرف بھیجو نہیں بھیجتے رہو. چونکہ رب اور فرشتے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں تو اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، اور صرف بھیجو نہیں بھیجتے رہو. یہ حکم آیا، سارے اہل محبت مومنین نے پڑھنا شروع کر دیا. اب جب یہ آیت سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی. نبی کہتا ہے سلو، اللہ کہتا ہے سلو، ہم جواب میں کہتے ہیں صلی. کبھی غور کیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پہ سلو، یا ایھا الذین آمنوا سلو، اے ایمان والو درود بھیجو، پڑھو درود، پڑھتے رہو. اور جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے. آپ دیکھو نا، یہ تو وہی بات ہو گئی. بھائی ایک گلاس ذرا پانی لے آنا، حضرت آپ خود ہی لے لیجئے. بظاہر تو یہی مطلب نکل رہا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو بھیجو، اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھیج دے میرے آقا و مولا پر درود و سلام. کبھی سمجھا ہے اس حقیقت کو بھی؟ یہی تو بات ہے نا، کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو جس محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے ہم پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن جیسا پڑھنے کا اس کا حق ہے، جو محبت چاہیے، جو عقیدت چاہیے، جو احترام چاہیے، جو ادب چاہیے، ہمیں نہیں پتا ہے
کہ تیرے محبوب کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ تو جانتا ہے. ہماری جو استطاعت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، اور تو ہی ہے جو اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے. اگر درود کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مولا تو اسے اپنی کریمی سے اپنے محبوب کے شایان شان بنا کر میرے محبوب اپنے محبوب کے پاس بھیج دے. ہمیں نہیں پتا کہ تیرے محبوب کی عظمت و شان و حقیقت کیا ہے. تو نے حکم دیا، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے میں وہ احترام ہے کہ نہیں، وہ ادب ہے کہ نہیں، نبی کی وہ عظمت کا پہلو ہے کہ نہیں ہمارے پڑھنے میں. یہ گستاخی نہ ہو جائے تو مولا ہم عاجز بندے درود و سلام تیری بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. اب اس میں اگر پڑھنے میں مقام میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اپنی کریمی سے، چونکہ تو ہی ہے جو اپنی محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے، تو ہمارے اس درود کو اپنے محبوب کی شایان شان بنا کر محبوب کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیے، تو جس کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں اس پر سوال کیا کرتے ہو، اس پر سوال کیا کرتے ہو. یاد رکھو، جو لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پہ بھی رحم نہیں کرتا. اب ایک صاحب اور آئے نکل کے مارکیٹ میں، یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. یا رسول اللہ بلایا مت کرو، وہ تو اپنی قبر میں ہے، تربت پاک میں ہے، ان کو بلایا جب کیوں جائے. یا اللہ کہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیجیے صاحب، ایک نئی جہالت اور آ گئی. اب میں ان سے پلٹ کر پوچھوں کہ یا اللہ کہو، صحیح ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو، ہم جو سمجھ کر کہتے ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اب میرے سوال کا جواب تم دو کہ یا اللہ، اے اللہ، اللہ کو بلا رہے ہو نا، اے اللہ، اللہ کو بلا رہے ہو نا، تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو؟ اللہ تم سے دور ہے. بلایا کسی کو کب جاتا ہے؟ بلایا کسی کو کب جاتا ہے؟ جب وہ دور ہو یا قریب ہے لیکن تمہاری طرف دیکھ نہ رہا ہو، تو اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے بلاتے ہو، ہے نا؟ تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو اللہ کو؟ وہ تم سے دور ہے یا قریب ہے، تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے؟ ارے وہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. دور مانا تو ایمان گیا، قریب مانا متوجہ نہ مانا تو ایمان گیا. اب ظالموں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کی بعد میں بات کریں گے، پہلے جس پر اتفاق ہے اسی کی بات کر لیتے ہیں. ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم کیا سمجھ کر کہتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم بتائیں گے. تم یا اللہ کو جو اللہ کو بلاتے ہو تو کیا سمجھ کے بلاتے ہو؟ اپنے سے دور سمجھ کے بلاتے ہو یا قریب سمجھتے ہو لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں سمجھتے؟ اور دونوں میں سے کسی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ ٹھہرا، ایمان گیا. اخر ان کو غم بھی کیا ہوگا، یہ تو پہلے ہی لٹا چکے ہیں ایمان. جس کی جیب کٹ گئی ہو وہ جیب تھوڑی بچائے گا، ہے نا؟ اب جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو کٹنے کا خطر بھی نہیں ہے. اب جن کے جیب میں مال ہے بھئی انہی کو بچانا پڑے گا. آپ کے جیب میں مال ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کیسے بچائیں گے؟ ہم جب اہل سنت والجماعت اہل حق یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد
ذات خدا مراد نہیں ہوتی. اس ذات کو ہم نہیں بلاتے. یا اللہ سے اللہ کی ذات کو نہیں بلاتے, وہ تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا رحمت اللہ. اور اللہ کی رحمت خاص کبھی کسی طرف متوجہ ہوتی ہے, کبھی کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے مراد ہوتا ہے یا رحمت اللہ, اے اللہ کی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ ہو جا. اب رب سے پوچھو کہ مولا یا اللہ کہتے ہیں تو ہم تیری رحمت خاص کو طلب کرتے ہیں, اب تو ہی فیصلہ کر دے کہ تیری رحمت خاص کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت. یہ سنی بیوقوفوں کا نام نہیں ہے. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ایسا نہ سمجھ لینا کہ یہاں عقل والے نہیں ہیں, لیکن ہاں ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں. تمہاری عقلیں آزاد ہیں لیکن ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ کی غلامی کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی, گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے, ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. یا اللہ یا اللہ یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ. اسی لیے سنی اب رحمت اللہ ہی حاصل کرنا ہے نا, اللہ کی رحمت ہی حاصل کرنا ہے نا, تو کبھی یا اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے, کبھی یا رسول اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے. کبھی یا اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے اور کبھی یا رسول اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے. اور ایک نعرہ اور دے رہا ہوں آپ کو, جب کہو من کنتو مولا, کہو من کنتو مولا تو سامنے سے کہو نبی 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 نبی. اور جب کہو فعلی مولا علی 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 علی. من کنتو مولا نبی 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 من کنتو مولا علی علی حمزہ مولا علی علی من کنتو مولا علی علی حمزہ مولا علی علی جبریل کا نعرہ علی علی ہم سب کا نعرہ علی علی. آپ سمجھے؟ ہمیں کسی سے نعروں کا لون لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس خود نعرے ہیں اور ہمارے نعرے حق کی بنیادوں پر ہیں. اہل سنت والجماعت اعتدال کا مسلک اور مذہب ہے. ہمیں جس کا جو حق سمجھایا گیا ہے ہم اس کو اسی حق کے اعتبار سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے جب یہاں آ گئے تو اس لیے اب یہ بھی سمجھتے جاؤ, شریعت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں اپنی عقل مت لگایا کرو, چونکہ عقل لگانے والے بڑے بڑے لوگ
جتنے بڑے تھے اتنے نیچے چلے گئے. شریعت کے معاملے میں عقلوں کا استعمال نہ کہا کرو. اہل بیت کی محبت ہر سنی کا حق ہے. مولا علی سے محبت ہر سنی کا حق ہے. سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم و تکریم ہر سنی کا حق ہے. حضرت عمر فاروق کی محبت تعظیم و تکریم ہر سنی کا حق ہے. اور اشرفیوں میں بہت واضح طور پہ کہتا ہوں، معاملہ چاہے تفضیلیت کا ہو، معاملہ چاہے رافضیت کا ہو، مخدوم پاک کا بڑا کھلا موقف ہے. پناہ انہی کے دامن میں لینی ہے تمہیں. مرو گے کہیں، قبر میں دفن کیے جاؤ گے کہیں. جب حشر و نشر کا وقت آئے گا، قبروں سے نکالے جاؤ گے تو کہیں اور نہیں بھٹکو گے، سب سے پہلے کچوچے ہی آؤ گے. اور سارے مخدوم پاک کی قیادت میں اکٹھا ہو کر پھر اس امیر کی اقتداء میں ہمارا سفر آخرت کی طرف شروع ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یاد رکھنا، مخدوم پاک نے بڑے صاف لفظوں میں رسالے قبریہ میں یہ درج فرمایا ہے کہ جو ترتیب ہے کہ پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی. مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہم اسی پر ہیں اور اسی پر رہیں گے قیامت تک، اور جو اس راہ کو چھوڑے گا اللہ رسول اس سے بیزار ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکے میں نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا. آج سنیت بڑے خطرناک دور سے گزر رہی ہے. ایک طرف رافضیت کی کھائی ہے، دوسری طرف ناصبیت کا دلدل ہے. ہم سنیوں میں بھی ایک فرقے نکلا ہے، ناصبی ہے. وہ اہل بیت کی تعریف کرو، اہل بیت کی تعریف کرو تو اس کے ہاتھ میں پہلے ہی سے انک لگی ہوئی ایک مہر ٹھپا لگا دے گا شیعہ کا. یہ ناصبی ہیں. ذکر علی عبادت، علی کا دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت. تو عبادت کرنا شیعت کہاں سے ہو گیا؟ لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، اہل سنت والجماعت کو تکلیف نہیں ہے. نو نو نو، وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سمجھتے ہیں. نبی کے بعد اگر اسلام میں دین میں کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ سب مانتے ہیں. لیکن جہاں بات آ جائے گی اہل بیت کی، وہاں تنقیص کرنا شروع کر دیں گے. ارے ظالموں، کس نے حق دیا ہے تم کو؟ جو 1400 سال پہلے شخصیتیں گزری ہیں ان میں تقابل کرنے کا حق کس کو دیا ہے؟ ارے سارے صحابہ ہمارے لیے باعث تعظیم و تکریم ہے. نبی نے فرما دیا الصحابہ کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم. یہ سارے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہے، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. تو تم کون ہوتے ہو صحابہ کے درمیان تقابل پیدا کرنے والے؟ مشاجرات صحابہ کو محفلوں میں بنانے والے، محفلوں میں بحث کا موضوع بنانے والے یاد رکھیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مشاجرات صحابہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کبھی بھی بحث کا موضوع نہیں رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی عمل سے صحابی بنا ہی نہیں ہے.
جب صحابی عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے عمل پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت سے، نبی کے روئے زیبا کو دیکھ لینے سے صحابی بنتا ہے، عمل سے صحابی نہیں بنتا۔ عمل تو بعد میں زندگی، اب صحابی بن گیا تو پھر عمل ہی عمل ہے، لیکن جب بنا تھا تو عمل سے نہیں بنا تھا۔ ورنہ بتاؤ پھر اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے؟ 9-10 کا وقت ہے، گھوڑے سے آتا ہے، نبی کی بارگاہ میں اترا اور آیا، اسلام لایا، گھوڑے پہ چڑھا، روانہ ہوا، ٹھوکر کھایا گھوڑے نے، وہ گرا، وہیں موت ہو گئی۔ نہ فجر کا وقت تھا، نہ ظہر کا وقت تھا، نہ چاش کا وقت تھا، نہ اشراق کا وقت تھا، نہ مغرب تھا، نہ عصر، کوئی وقت نہیں، ایک وقت کی عبادت نہیں۔ آیا، ایمان لایا، گھوڑے پہ سوار ہوا، واپس جا رہا تھا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گھوڑا بھی گرا، وہ صحابی بھی گرے اور وہیں موت ہو گئی۔ کوئی عمل تو نہیں کیا، لیکن ان صحابی کا بھی مقام یہ ہے جنہوں نے ابھی عمل کی لذتیں چکھی بھی نہ تھیں کہ موت آ گئی۔ ان صحابی کا مقام بھی یہ ہے کہ اگر سارے اغواص کو، اقطاب کو، ابدال کو اور نجبا کو، اوتاد کو، اخیار کو اگر سب کو اکٹھا بھی کر دو تو کوئی صحابی کے تلووں کے دول کے برابر نہیں۔ ہوشیار رہنا میرے پیارے، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غفلت میں دھوکہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ہی بچہ تمہارا نہ رہے۔ وہ باپ خوش نصیب ہے جس کا بچہ اس کے لیے ثواب جاریہ بنے، اور ثواب جاریہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ سلامت رہے۔ ایمان اور عقیدہ، اور یہ کتنا قیمتی ہے میرے پیارے۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہو گئی اور زبردست بمپر چوری ہوئی، ایسی چوری ہوئی کہ جھاڑو نے بالکل گھر میں جھاڑو لگا دیا، جھاڑو نے صاف کر، کچھ بچا ہی نہیں۔ جب وہ بزرگ گھر میں آئے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، چھت اور زمین فرش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سب لے گیا۔ بغل کے ان کے ایک صاحب تھے، ان بزرگ کے پڑوسی تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، کچھ حوصلہ افزائی کے لیے وہ بزرگ آئے۔ وہ پڑوسی آیا بزرگ کے پاس، کہا کہ بڑا افسوس ہوا، یہ تو بہت بڑی چوری آپ کے یہاں ہو گئی کہ چور نے، ان ظالموں نے کچھ نہیں چھوڑا آپ کے گھر میں۔ تو بزرگ نے ان کی بات سن کے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ پڑوسی حیران کہ سارا مال نکل گیا اور یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ پڑوسی نے پوچھا کہ حیرت زدہ ہوں کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی آپ کی زبان سے افسوس کے کلمات کے بجائے نکل رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ یہ سمجھا نہیں میں، کہ ہاں تم نہیں سمجھو گے، جس پھل کو تم نے کھایا ہی نہیں اس کی لذت کیا جائے۔ کہا چلیے آپ سمجھا دیجیے۔ کہا یوں سمجھ لو کہ وہ مال کا چور تھا، مال لے گیا، اگر ایمان کا چور ہوتا اور ایمان لے کے چلا جاتا تو سب کچھ چلا جاتا، ایمان بچا ہے نا تو اللہ کا شکر ہے۔ میرے پیارے اسی نظر سے دیکھو، بھوکا رہنا پڑے رہ جاؤ، لیکن ان بوٹیوں، ان شوربے اور سالن اور مکھن میں ڈوبی ہوئی روٹیوں کو لات مار دو جو تمہارے ایمان کو خریدنا چاہتی ہے۔ ایسے فتنوں کو اپنے اندر پنپنے نہ دو۔ اپنے عقیدے کو، اپنی عقیدت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔
کیا فرق پڑتا ہے یار؟ 40 سال تکلیف میں اٹھا لیں گے، پھر نامعلوم سالوں تک آرام ہی تو آرام ہے۔ 40 سال کے آرام کے لیے نامعلوم سال کو اذیت میں ڈالنا، یہ کون سے نفع کا سودا ہے بھائی؟ اٹھا لیں گے، بارے گراں اٹھا لیں گے، مصیبتیں جھیل لیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کسی بھی حال میں نہیں کریں گے۔ اب اس نہ کرنے کے لیے اگر تم پر فزیکل کوئی ظلم کرے تو بلال حبشی کو یاد کر لینا۔ اگر تمہیں بھوک ستائے، مالی تمہارے پاس قحط آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اور اس تنگ دستی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں لوگ خریدنا چاہیں، تو میرے پیارے اگر 7 دن کے فاقے سے ہو تو خندق کے میدان میں ان صحابہ کو یاد کر لینا جنہوں نے اپنے پتھر پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندقیں کھودتے ہوئے تمہیں نظر آئے۔ لیکن عہد کرو کہ ان جیسے زمین پر رینگنے والے انسانی شیطانوں سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں یہ شیطان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے، یعنی صرف شیطان ہی نہیں کرتا، شیطان کی شکل میں انسان بھی کرتا ہے۔ تو ہر انسان کو دیکھ کر انسان نہ دیکھ لینا، سمجھ جانا، دیکھنا یہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جو انسان رحمان کا بندہ ہو اور مصطفیٰ کا غلام ہو وہی انسان ہے، اور جو دنیا کا غلام بن جائے، دنیا کی ضرورتوں کو اپنے ایمان سے زیادہ بڑا سمجھنے لگے، وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے۔ میرے پیارے وقت آ چکا ہے بیدار ہو جانے کا، متحد ہو جاؤ، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ متحد ہو جاؤ، دین کے نام پر متحد ہو جاؤ، مسلک کے نام پر متحد ہو جاؤ، حق کے نام پر متحد ہو جاؤ۔ تمہارا اتحاد ہی ہر باطل فرقوں کے لیے کافی ہے۔